السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں ادوار آتے ہیں۔ سب سے پہلا دور ہوتا ہے جب وہ رحم مادر سے عالم اجسام میں آتا ہے، پہنچتا ہے، روتا ہے، کرلاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک آغاز ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بچپن، لڑکپن، جوانی، پختگی اور بڑھاپا، یہاں بڑھاپا ایکچولی غلط لکھا ہوا ہے، آئی ول گیٹ اٹ ریٹیفائڈ، بیڑے ہے الفا اور بڑھاپا، اور ارذل عمری میں جسم اور روح کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھیو، آپ کی علمی وجاہت کے میرے سننے والے بحمد اللہ صاحب شعور و ادراک ہیں، فہیم ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کی زندگی کے تجربات کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانی زندگی کے مختلف ادوار اور روح اور جسم کے تقاضوں پر یہ ایک جامع کوشش ہے، پر اثر مضمون ہے جو ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ سفر حیات، جسم اور روح کے بدلتے تقاضے اس میں بیان کیے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، انسانی زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر باب ایک نئی حقیقت اور نئے تقاضوں کا عکاس ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو مٹی اور روح کے ملاب سے تخلیق کیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جیسے جیسے جسمانی قوا بدلتے ہیں، ویسے ویسے انسان کی روح کی پکار بھی تبدیل ہو جاتی ہے، تقاضے بدل جاتے ہیں۔ ہاں جی، کلی اور تقاضا کرتی ہے اور گل اور تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ زندگی کیونکہ ایک کتاب کی طرح ہے اور اس کا ہر باب ایک نئی حقیقت اور نئے تقاضے اور ان کے عکس لے کے ہمارے سامنے آتا ہے، تو خالق کائنات نے انسان کو مٹی اور روح کے ملاب سے جب تخلیق کیا تو یہ کوئی حیرت انگیز بات اس میں یہ تھی کہ جیسے جیسے جسمانی قوا بدلتے رہے، روح کی پکار بھی تبدیل ہوتی رہی۔ یہ بات میں بار دیگر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری طرح یہ جگہ بنا لے۔ بچپن اور لڑکپن، نمو اور تجسس، ہاں جی، آگے ڈیوریشن مینشن ہے۔ زندگی کا پہلا مرحلہ بچپن اور لڑکپن ہے۔ یہاں جسم کا تقاضا صرف غذا، کھیل کود اور توانائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچوں کی یہی چیز ہوتی ہے، وہ کھانا پسند کرتے ہیں، کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور وہ دے فیل اٹ کہ ہم وی آر انرجیٹک اینڈ وی کوڈ ڈو اٹ، اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس عمر میں روح کا تقاضا، تجسس اور محبت، یہ بچہ کائنات کو حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے لمس اور توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اس عمر میں روح کو اخلاقیات کی غذا نہ ملے تو جسم تو قد نکال لیتا ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ اگر اس عمر میں رہنمائی نہ میسر آئے، رہبری نہ میسر آئے، اتالیق نہ میسر آئے، سمجھانے والا نہ ملے، تو روح کو اخلاقیات کی غذا کے نہ ملنے کے سبب جسم تو قد نکال لیتا ہے لیکن شخصیت بونی رہ جاتی ہے، چھوٹی، اسمال۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو
قداور ہوتے ہیں، لیکن ان کے خیالات جو ہیں وہ بڑے کوتا، چھوٹے، مختصر، اور ان میں نقائص اور کمی اور کج ہوتا ہے۔ جوانی اور پختگی کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ قوت اور توازن، جوانی اور پختگی۔ قوت اور توازن، پھر جوانی کا ایک طوفان آتا ہے۔ جسم اپنی پوری توانائی اور خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اس وقت جسمانی تقاضے عروج پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں موڈیاں تو تھکتا پھرتا بندہ کسی نو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ ہاں جی، جوان لڑکی کو کوئی نے پوچھا کہ وہ فلاں لڑکا کون، پھر وقت ڈلنے کے بعد پھر پوچھا تو پھر تھوڑی توجہ، پھر جب اور اس کی عمر ڈل گئی تو پھر کہا کہاں۔ تو جوانی ایک ایسی چیز ہے کہ ایک طوفان ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس وقت بندہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ جسم اپنی پوری توانائی اور خوبصورتی کے ساتھ یہ جو کائنات کا گلزار ہے، اس میں وہ اپنی اس کے پسند کے پھول چن رہا ہوتا ہے جی۔ اس وقت جسمانی تقاضے عروج پر ہوتے ہیں، حصول رزق، خاندان کی تشکیل، مادری دوڑ، مگر یاد رکھیے یہی وہ مقام ہے جہاں روح مقصد حیات تلاش کرتی ہے۔ پختہ عمری میں روح کا تقاضا سکون اور استحکام ہے۔ یہاں جسم تھکنے لگتا ہے، اللہ اکبر، یہاں جسم تھکنے لگتا ہے، مگر روح دانائی اور فہم کے ذریعے جسم کو سہارا دیتی ہے۔ بڑھاپا اور عرض العمر پھر ہوتی ہے، اور حکمت اور دانائی کی ایک دور شروع ہوتا ہے۔ آخر میں وہ مرحلہ آتا ہے جسے قرآن نے عرض العمری سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کمزوری کی عمر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے حفظ سے پناہ مانگی ہے کہ عرض العمری میں انسان کے لیے مشکلات، مصائب اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، رفع حاجت، اپنی ضروریات تک پہنچنا، ان تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کو پھر سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جسم جواب دے رہا ہوتا ہے، بینائی کمزور، لڑکھڑاتے ہوئے قدم، توانائی مان پڑ چکی ہے، لیکن صاحبان ذی وقار، یہی وہ لمحہ ہے جب روح اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ عرض العمر میں جسم کو صرف دوا اور نگہداشت چاہیے ہوتی ہے، مگر روح کو ذکر، فکر اور خالق سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس عمر میں ایک خاص بیداری ہوتی ہے جس کا تعلق عالم اجسام سے کم اور عالم ارواح سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی اخروی زندگی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ اسے اپنے مالک، اپنے خالق کے سامنے پیش ہونے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اندر پختہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یقین مکمل جاگزیں ہو چکا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عرض العمر میں تو صرف جسم کا مسئلہ ہوتا ہے، غذا، دوا، نگہداشت، لیکن اس عمر میں روح کو ذکر، فکر اور خالق سے تعلق کی پیاس ہوتی ہے۔ جب جسمانی رابطے ٹوٹنے لگتے ہیں تو روحانی رابطے جڑنے لگتے ہیں۔ واہ! جب جسمانی رابطے ٹوٹنے لگتے ہیں تو روحانی رابطے جڑنے لگتے ہیں۔ کسی سے بچھڑتا ہے تو کسی سے مل رہا ہوتا ہے۔ خدا کی قربت کا احساس اس کے اندر راسخ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں پختگی آ رہی ہوتی ہے، وہ یقین کی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ انسانوں سے امیدیں، انسانوں سے رشتے، انسانوں سے تمسک، انسانوں سے تعلق کی وہ سطح نہیں رہ جاتی۔ انسان مادیت کے خول سے نکل کر حقیقت ابدی کی طرف لوٹنے کی تیاری کرتا ہے۔ پھر اختتام، اور یہاں خلاصہ یہ ہے کہ بچپن پودا ہے، جوانی پھول ہے، اور بڑھاپا اس کا ثمرہ ہے۔
جسم فانی ہے، اسے ایک دن مٹی میں ملنا ہے، مگر روح لا فانی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی روح کو کبھی پیاسا نہ رہنے دے، تاکہ جب جسم ساتھ چھوڑے تو روح اپنے خالق کے سامنے سرخ رو کھڑی ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پھر وہ اپنے رب کے سامنے، وہ نفس المطمئنہ اپنے رب کے سامنے پیش ہو اور اللہ اسے کہے کہ تو میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو میں نے ان تمام باتوں میں جو بات عرض کرنا چاہا کہ بچپن اپنے تقاضے رکھتا ہے، لڑکپن اپنے، جوانی اپنے، پھر جوانی میں جب پختگی آتی ہے، قوا مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، پھر دوپہر سے سہ پہر، اور سہ پہر سے شام، اور شام کے بعد پھر وہ بڑھاپے کا دور، عرض العمری، لیکن عرض العمری کا پھر وہ حسن جو بسا اوقات چہروں پہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بابا جی دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، بوڑھوں کی کشش، وہ رائٹر نے لکھا تھا کہ جوانی میں بندہ اتنا وجیح اور اتنا جاذب نظر نہیں آتا جتنا بڑھاپے میں آتا ہے۔ تو ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم بچپن میں ہمیں ایسے اتالیق، ایسے اساتذہ، ایسے والدین، ایسے بہن بھائی ملیں جو ہماری تربیت کر سکیں، ہمارا لڑکپن آلائش، نقائص، کج اور ان چیزوں سے محفوظ رہے، جوانی داغدار نہ ہو۔ جب ہم پختگی کی عمر میں آئیں تو لوگوں کو ہم سے فائدہ حاصل ہو اور ہم لوگوں کے کام آ سکیں، اور پھر جب یہ شام کا وقت قریب آ جائے، بڑھاپا قریب آ جائے، تو بھی ہم انسانوں کو دانائی، حکمت اور فہم، ان کے شعور کی پختگی کے لیے اپنے تجربات ان کے سامنے رکھیں اور ان میں تبدیلی برپا ہو۔ تو ہر دور اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں، اپنی نگہبانی میں، اپنی رہنمائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں گزارنے کی توفیق دے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس خواہش کے ساتھ، یہ ارمان دل میں لیے کہ اگر آپ کو اس میں سے کوئی بات اچھی لگی ہو تو میرے والدین جو دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ انہوں نے میری تربیت کی، اور میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ میری کوشش ہے، اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اور جب میں دنیا سے میرے جانے کا وقت آ جائے تو خاتمہ بالخیر ہو، اور میرے منہ پہ ہو، میرے لبوں پہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ہم ایک بار سید الاستغفار پڑھتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے رات کو پڑھا اس کو اگر صبح تک موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں جگہ دیں گے، اور اگر دن کو پڑھا اور رات تک موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی بھی پھرتا نہیں ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔